چائے ہمارے ساتھ بعد میں پی لیجئے گا، پہلے انگوٹھے کا نشان پریس کر دیں، کیونکہ آپ حضور کا ذکر سننے جا رہے ہیں اور یہ ذکر آپ کو کسی صورت بھی ناپسند تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا خوبصورت میلاد ہے، آپ جب اس کو شروع کریں گے سننا تو آپ انگوٹھے کو پریس کرنا بھول جائیں گے اور یہ ضروری کام آپ سے رہ جائے گا۔ پہلے انگوٹھے کا نشان پلیز پریس کر دیجئے، آئیے سنیے۔ تو نے بلایا آئی ہوں در پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، رحمت کی چادر دے دے تو سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھوجوں جو خود کو تجھ کو ہی پاؤں، تجھ سے ہی نکلوں تجھ میں ہی جاؤں، باہر بھی تو ہے تو ہی ہے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نقطہ بھی تو ہے تو ہی ہے گھیرا، بھیجا بھی تو نے ہی پھیرا۔ کہ جو آپ کہتے ہو انا للہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور انا الیہ راجعون، اور ہم سب کا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہ بھیجا بھی تو نے ہی پھیرا، بوند بھی تو ہے تو ہی سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں سے ایک ایک آنسو چنا ہے، جو رہ گیا تھا وہ بھی سنا ہے، تو جب ہے میرا پھر مجھ کو کیا ڈر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھ سا سخی ہو پھر خود بلائے، مجھ سا کوئی آس کیوں نہ لگائے، آئے بھکاری کر دے توگر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے بلایا آئی ہوں در پر، اللہ۔ ایسے کانٹوں کو ہٹاتا ہے تمہارا دیکھنا، پھول کتنے ہی کھلاتا ہے تمہارا دیکھنا، ایسے کانٹوں کو ہٹاتا ہے تمہارا دیکھنا، پھول کتنے ہی کھلاتا ہے تمہارا دیکھنا، نا امیدی بے یقینی پھر اچانک عزم نو، چاند بر کر جگمگاتا ہے تمہارا دیکھنا۔ یہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ہے اور ہم کسی کے ہیں، ان پہ مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہوگا وہ دل نہیں چھوڑتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کے وہ ہیں ان کا ہی سب ہے، اور جب وہ کرم کریں گے تو ہر مشکل میں سے نکال لیں گے اور ہر طرف سے سنبھال لیں گے۔ مشکلیں سبھی پر آتی ہیں، لیکن جو کسی کا ہوتا ہے اس پر مشکلوں کا بوجھ رہتا نہیں ہے۔ کہ رہ سے کانٹوں کو بتاتا ہے تمہارا دیکھنا، پھول کتنے ہی کھلاتا ہے تمہارا دیکھنا، نا امیدی بے یقینی پھر اچانک عزم نو، چاند بن کر جگمگاتا ہے تمہارا دیکھنا، کپ کپی کی ایک لہر ہے سر سے لے کر پیر تک، جان کو اندر سے ہلاتا ہے تمہارا دیکھنا، کپ کپی کی ایک لہر ہے سر سے لے کر پیر تک، جان کو اندر سے ہلاتا ہے تمہارا دیکھنا، روتے روتے ہنس دیے سرکار جب دیکھا کیے، ابر رحمت گھیر لاتا ہے تمہارا دیکھنا، بند آنکھوں سے نظارہ گنبد و مینار کا، فاصلے سارے مٹاتا ہے تمہارا دیکھنا، نظر رحمت کے سوا ایک حرف بھی ممکن نہیں، نعت کے مصرے بناتا ہے تمہارا دیکھنا، نظر رحمت کے سوا ایک حرف بھی ممکن نہیں، نعت کے مصرے بناتا ہے تمہارا دیکھنا، روتے روتے ہنس دیے سرکار جب دیکھا کیے، ابر رحمت گھیر لاتا ہے تمہارا دیکھنا، کپ کپی کی ایک لہر ہے سر سے لے کر پیر تک، جان کو اندر سے ہلاتا ہے تمہارا دیکھنا، نا امیدی بے یقینی پھر اچانک عزم نو، چاند بن کر جگمگاتا ہے تمہارا دیکھنا، رہ سے کانٹوں کو ہٹاتا ہے تمہارا دیکھنا، پھول کتنے ہی کھلاتا ہے تمہارا دیکھنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूँ या रसूल अल्लाह, फिदा करूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद लईन के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ कि न कोई उससे बढ़कर मेहरबान है और ना ही कोई उससे ज्यादा रहम करने वाला है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ऐ दुनिया के बादशाहों, ऐ कचकलाहो, ऐ जमींदारों और ऐ अपने आप को बहुत कुछ समझने वालों, जान लो कि मुल्क तो सब हमारा है और हम अपने मुल्क में से जिसको चाहते हैं बरतने के लिए कुछ न कुछ अता फरमा देते हैं। वतंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। और अगर कोई हमारी दी गई नेमतों का कदरदान ना हो और शुक्रगुजारी न करे और नेमत पाकर जुल्म करने पर उतर आए तो मुल्क तो हमारा ही है। जिसको चाहते हैं शाह से गदा बना देते हैं, जिसको चाहते हैं तख्त से तख्ते पर पहुंचाते हैं, और जो अपनी नेमत की कदर नहीं करता वह तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, हम उससे अपनी नेमत को वापस ले लेते हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। और मैं हमेशा हर जगह आपको ये बात बताती हूँ, शायद का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत दे और जिसे चाहे ज़लील करे। ऐसे नहीं होता। ये नहीं होता कि कोई बड़ा मुत्तकी परहेज़गार पारसा हो और अल्लाह उसको ज़लील कर दे, और कोई ज़नाकार सूदखोर हो और अल्लाह उसको इज्जत दे। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है कि जो शख्स, इस आयत मुबारका का मतलब ये है कि जो शख्स इज्जत चाहता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। जो इज्जत चाहता है वो इज्जत वाले काम करता है। उसको पता होता है कि ऐसे करने से जलील हो जाऊंगा और ऐसे करने से मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ होना है, तो जिससे अपनी इज्जत का या अपने वालिदैन की इज्जत का या अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल होता है वो कभी जलीलों वाले काम नहीं करता। तो इज़्ज़ु मन तशा, जो इज्जत चाहता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। वह तो ज़िल्लु मन तशा, और जिसे इज्जत का ख्याल ही नहीं होता, जिसे परवाह नहीं होती कि इस काम से जलील हो जाऊंगा, जलील कर दिया जाऊंगा, वो उन कामों में पैर रखता है। तो जो जलील करने वाले काम करता है वो चाहता है कि वो जलील किया जाए तो उसको जलील कर दिया जाता है। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब ये जो इज्जत होना और जलील होना है ना, ये कोई दुनिया के दिखने की चीज नहीं है। किसी शख्स, कोई शख्स अगर मुअज़्ज़ज़ होता है तो उसकी इज्जत हमारे दिल में अल्लाह पैदा कर देता है, और कोई शख्स अगर जलील होता है तो अल्लाह उसके लिए हकारत और नफरत हमारे दिलों में डाल देता है। वो बेशक ताकतवर हो, जोर वाला हो, हम बेबस हो, कुछ कर ना सकते हों, लेकिन हमारे दिलों में तो वो जलील ही होता है ना। और कोई इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ शख्स बेशक हमारी बहुत खिदमत ना कर सकता हो, हमारे बहुत काम ना आ सकता हो, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उसके लिए कदर होती है। बियदिकल खैर, हर तरह की भलाई तो बस अल्लाह ही के हाथ में है, और बेशक वो हर शय पर खूब अच्छी तरह कुदरत रखने वाला है। तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल्लैल। और अल्लाह अपनी कुदरत के साथ दाखिल करता है
رات کی سیاہی کو دن کی روشنی میں اور دن کی روشنی میں کو داخل کر دیتا ہے رات کی سیاہی میں، تو نہ ہی کبھی دن کی روشنی میں سیاہی نظر آتی ہے اور نہ ہی کبھی رات کی سیاہی سے دن کی روشنی چھوٹتی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اور اس کی قدرت ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ چیزیں نکالتا رہتا ہے، جیسے کہ بیج مرا ہوا ہوتا ہے اور اسی بیج کو جب آپ زمین میں ڈالیں تو اس میں سے ایک زندہ پودا اگنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزوں کو نکالتے ہیں، جیسے آپ کے جسم پر لگے ہوئے ناخن۔ جب آپ ان ناخنوں کو کاٹتے ہیں تو اگرچہ آپ اس کو کینچی سے یا نیل کٹر سے کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ذرا بہت درد نہیں ہوتا۔ یہی ناخن آپ ذرا سا گہرا لے جائیں اور آپ کی جلد کو ذرا سا کٹ لگے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہے جو زندہ چیزوں میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ چیزوں میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور جو رزق وسعت کرنے والے کام کرتا ہے، یعنی جس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، اور وقت کھانے کے وقت پر کھانا اور پینے کے وقت پر پلانے کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کریم اپنے خزانوں سے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بات تو اللہ کی سچی ہے جس کی ذات بلند و بالا ہے۔ یہ جو آپ 28 سپارے میں سورہ الممتحنہ پڑھتے ہو، اس کی جو پہلی آیت ہے اچھی خاصی لمبی، تقریباً سپارے کا ایک پورا صفحہ بنتا ہے اگر بڑے حرف کا سپارہ ہو، صرف ایک آیت میں۔ اور اس ایک آیت کو اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تتخذوا، ہرگز نہ بناؤ، عدوی و عدوکم اولیاء، اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دلی دوست۔ یہ جو پوری ایک آیت مبارکہ ہے اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ مدینہ پاک جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مکہ کے کافروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی ہو گیا، پھر بھی مکہ کے کافر بار بار معاہدہ توڑتے تھے اور بار بار مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اچانک مکے پر حملہ کیا جائے اور شہر کو اچانک گھیرا جائے، کیونکہ وہاں حرم ہے اس لیے خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اچانک حملہ کریں گے اور اچانک ہم سب لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، پھر جو فدیہ دے کے جاتا ہے جائے، جو کلمہ پڑھتا ہے پڑھے۔ اس بات کی خبر چند صحابہ کرام کو بھی تھی۔ اسی اثنا میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، مکے سے ایک خاتون جو کہ کافی عمر کی تھی اور نبی کریم کے خاندان والوں کی خادمہ بھی رہی تھی، ان کے حالات بہت خراب تھے، وہ مدد لینے کے لیے مدینے آئی۔ ان کا نام سارہ تھا۔ مدینے والوں نے حضور کے کہنے پر ان کی مدد کی، ان کو سواری دی، کپڑے دیے، کھانا دیا اور جو بھی پیسے اکٹھے ہو سکتے تھے جو کچھ وہ ان کو دیا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو مدینے میں موجود ایک صحابی جن کا نام تھا حارث، جن کا نام تھا حاتب بن ابی بلتہ، انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کو اور اس میں انہوں نے اشارے میں بتایا کہ تم لوگوں پر اچانک حملہ ہوگا اور تم سارے کے سارے مار دیے جاؤ گے۔ ان خاتون نے وہ خط اپنے جوڑے میں چھپا لیا اور وہ مدینے سے نکلی۔ ابھی وہ مدینے سے تھوڑی آگے گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام وہی دے کر حضور پر اللہ کی طرف سے اترے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ کا راز اس طرح آپ کے ایک ساتھی نے اس طرح فاش کر دیا ہے اور وہ خاتون خط لے کے جا رہی ہیں، آپ کے حملے سے پہلے ہی مکے والوں کو خبر ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کے ساتھ ایک اور صحابی کو دوڑایا اور فرمایا کہ ان خاتون سے وہ خط لے لینا، اگر وہ آرام سے نہ دے تو سختی کرنا۔
اب وہ خاتون اس جگہ پہ ٹھہری تھی، اس کا نام روضہ خاخ تھا، مدینے سے کچھ آگے وہ جگہ جا کے انہوں نے ان خاتون کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ خط دو، تو وہ پہلے تو نہ مانی کہ میرے پاس ہے ہی نہیں. پھر حضرت علی نے ذرا سختی کی اور فرمایا میں تیرا سر تلوار سے اڑا دوں گا، میرے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سیدھی طرح خط ہمیں دے دے. جب وہ ڈر گئی تو پھر اس نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کے دیا. حضرت علی حضرت عمر کے خط لے کے واپس آئے، مسجد نبوی پہنچے، نبی کریم کی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تھے، حاتب بن ابی بلتہ بھی وہاں موجود تھے. اب حضرت عمر تو جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑاؤں. اس نے ملکی سلامتی کا راز فاش کر دیا. ایک چیز ہوتی ہے نا اپنا ذاتی راز کسی کو دینا، ایک ہوتا ہے اپنا ملک کا راز کسی کو دینا. تو ذاتی راز دینے سے تو تھوڑا بہت ہی نقصان ہوتا ہے، لیکن ملک کا راز کسی کو دے دے تو ہزاروں لوگوں کی جان اس میں چلی جاتی ہے نا، یعنی بہت بڑی غلطی ہے. اس وقت جب سارے صحابہ کو غصہ تھا اور حاتب بن ابی بلتہ موجود تھے، خط پکڑا گیا تھا، یعنی مجرم بھی موجود تھا اور اس کی جو جرم کا ثبوت تھا وہ بھی تھا. حضرت عمر نے چاہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اس جرم میں. حضور نے فرمایا ذرا صبر کرو اور مجھے حاتب سے بھی پوچھ لینے دو کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے. ان سے پوچھا گیا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ کے رب نے آپ کو فتح کی بشارت دے دی ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو مکہ فتح کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. میرے خط لکھنے سے آپ کی فتح پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں یہ سب تکڑے خاندانوں سے ہیں اور ان کے گھر والے بھی پیچھے موجود ہیں جو ان کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں. میرا خاندان ماڑا ہے اور پیچھے کوئی ہے بھی نہیں، میں یہاں آ گیا ہوں. تو میں نے اس لیے یہ خط لکھا تاکہ مکے کے سردار میرے احسان مند ہو جائیں اور میرے گھر والوں کا، میرے بیوی بچوں کا خیال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور حضرت عمر سے کہا اے عمر تلوار کو نیام میں کرو. حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی ہیں. بدری صحابی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا. ان کے لیے اللہ نے آیت اتاری ہے قرآن میں کہ جو گناہ یہ پیچھے کر چکے ہیں وہ بھی معاف ہیں اور جو یہ آگے زندگی میں کریں گے وہ بھی معاف ہیں. پہلے سے ان کے لیے یہ آیت اتری ہوئی ہے قرآن میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ بدری ہیں اور ہم انہیں سزا، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کیا ہوا ہے تو پھر آپ اور میں انہیں سزا کیسے دے سکتے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ حاتم کیا کریں گے؟ بے شک پتا تھا اس کو. اللہ کو تو ہر چیز پتا ہوتی ہے نا. جو بات 100 سال بعد ہونے والی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے اور جو 100 سال پہلے ہو گئی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے. یہ جاننے کے باوجود بھی کہ حاتم سے اتنی بڑی غلطی ہوگی اور یہ قومی سلامتی کا راز فاش کریں گے، پھر بھی اللہ نے جب قرآن میں آیت اتاری تو اس میں سے حاتم کو باہر نہیں نکالا، بلکہ جو انعام سارے بدری صحابہ کو دیا وہی انعام حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو بھی عطا فرمایا کہ ان کی بخشش ہو چکی ہے. چاہے یہ جتنا مرضی بڑا جرم کر لیں ان کو سزا نہیں مل سکتی. یہ اللہ ہے جو اپنے بندے کی کمزوریوں کا سودا نہیں کرتا. دنیا میں کسی کو آپ کی کوئی خامی پتہ چل جائے نا تو وہ آپ کو بلیک میل ہی کرتا رہتا ہے، ساری عمر اس کا تانا ہی دیتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو ڈراتا رہتا ہے میں یہ بتا دوں گی، میں یہ بتا دوں گی، میں ان سے کہہ دوں گی، میں ان سے کہہ دوں گی. اللہ پاک اتنا کریم اور اتنا مہربان ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے بندے سے کون سی غلطی ہوگی، اس کے باوجود وہ پہلے سے اپنے بندے کا معافی نامہ اتار کر رکھتا ہے. جب اللہ اتنا کریم اور اتنا مہربان ہے تو بندوں کو اپنے رب سے نا امید ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنی مرضی بڑی خطا ہو، جتنی مرضی بڑی کوتاہی ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے ہرگز بھی بڑی نہیں ہو سکتی. اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اس امر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ لوگ درمیان میں جگہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اور راستہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ. بہت زیادہ جگہ آپ نے چھوڑ دی، آگے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا سا. رب کہتا پر مانتا نہیں، تو اپنے حال نو جاندا نہیں، ہر حد تو لگدا جاندا اے، پر پھر بھی رب فرماندا
रब तैनू कदी भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदी भुलांदा नहीं। दिन रोशन धंधा काला राती शैतान दा जाला हर हद तो लंघदा जांदा पर फिर भी रब फरमांदा तू बंदिया रब नू भुल जांदा, 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 रब तैनू कदी भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदी भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदी भुलांदा नहीं। हर कदम गुनाह वल चलदा रस्ते ते बदी दे फलदा हर हद तो लंघदा जांदा पर फिर भी रब फरमांदा तू बंदिया रब नू भुल जांदा, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदी भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदी भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदी भुलांदा नहीं। तू ऐब ते ऐब कमांदा कदी सोचिया कौन निभांदा जद राती तू सो जांदा ते रब तेरा फरमांदा तू बंदिया रब नू भुल जांदा, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदे भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदे भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदे भुलांदा नहीं। शैतान दिवस जद पैंदा नहीं रब दे कम दा रहंदा तैनू फिर भी रिज़्क खवांदा हर दाने ते फरमांदा तू बंदिया रब नू भुल जांदा, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदे भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदे भुलांदा नहीं, तू बंदिया रब नू भुल जांदा, रब तैनू कदे भुलांदा नहीं। जद जोर बदन दा मुकदा तू तद गुनाह तो रुकदा ओदों भी जद पछ
ਕਦੇ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, 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 ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। नौ मौसमों की कैद में मेरी बहार हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हज़रत आदम को ये इजाज़त हुई कि वो जन्नत में जहाँ मर्जी जाएं और जो मर्जी खाएं और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की नहायत खूबसूरत फ़ज़ाओं में ये महसूस हुआ कि वो एक अलहदा मखलूक है और फरिश्ते अलहदा मखलूक हैं। तो यहाँ जो एक वो दिल के ताल्लुक़ वाली बात थी वो बनती नहीं थी। तो उन्होंने इस बात की शिकायत की अल्लाह ताला से कि मैं जन्नत में तन्हाई महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया और जब आदम अलैहिस्सलाम इस सर्जरी के बाद होश में आए, यानी अल्लाह ने उनको अल्लाह ताला ने उन पर गशी तारीफ फरमाई ना, जैसे आप समझें आजकल डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं, तो उनकी पसली में से अल्लाह पाक ने हज़रत हवा को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गशी दूर हुई, आपकी आँख खुली तो आपने देखा कि नहायत खूबसूरत एक हसीन और जमील खातून। कहा जाता है कि अम्मा हवा को जितना हुस्न दिया गया ज़मीन पर मौजूद बाकी सारा हुस्न उनके हुस्न की खैरात है। ज़मीनों में जो खूबसूरत तरीन खातून थी वो अम्मा हवा थी। तो हज़रत आदम ने चाहा कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाए ना, उनसे उनको छुएं। अल्लाह ने फरमाया आदम ऐसे नहीं, इसके साथ मैं तेरा निकाह करता हूँ। कहा कि बारी ताला निकाह कैसे होगा, मेरे पास तो महर में देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मेरे होने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक पढ़ो। और कुछ किताबों के मुताबिक ये दुरूद पाक 20 दफ़ा था, कुछ के मुताबिक इससे ज़्यादा था और कुछ रिवायात के मुताबिक हुक्म ये हुआ था कि ये दुरूद पाक एक सांस में पढ़ना है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने का कुछ रह गया था तो उनका सांस टूट गया। सांस लेके जो दुरूद पाक पढ़ा उससे महर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक महर जो उस वक्त अदा कर दिया जाता है मुअज्जल है, और जो महर बकाया कर दिया जाता है वो गैर मुअज्जल है। जो उसी वक्त जैसे किसी लड़की का 1 लाख महर है तो उसको 10,000 जैसे दूल्हा उस वक्त दे दे उसको निकाह के फौरन बाद, ये महर मुअज्जल होगा। और ये नियत कर ले कि बाकी 90,000 जब भी मुझे जिंदगी में आसानी हुई मैं इसको अदा करूंगा, तो ये महर गैर मुअज्जल होगा। और ये भी एक मसला है कि अगर कोई निकाह के वक्त ये नियत कर ले कि मैं महर बीवी से माफ करवा लूंगा, तो उसका निकाह कायम ही नहीं होता। इस नियत पर कि महर नहीं देना निकाह होता ही नहीं है। और ये बात यहाँ बिल्कुल आम है कि जब शादी हो रही होती है तो लोग लड़के को समझा रहे होते हैं, सबसे पहली बात वही करना, उससे कहना महर माफ कर दे। कुछ चीजें माफ करने से माफ नहीं होती। जैसे बाप अगर अपनी जायदाद में से अपने बच्चों को आग करे ना, तो आग का कानून इस्लाम में नहीं है कि आग करने से आग हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह ने शरीयत में लिख दिया वो बेटे को मिले ही का, हर सूरत में मिलेगा। इसी तरह महर अल्लाह ने बांधा है कुरान में, तो
تو یہ معاف کرنے سے نہیں ہوتا، اس کو ہر صورت میں دینا ہوتا ہے. تو جو یہ نیت کرے کہ میں نے نہیں دینا پھر وہ نکاح کرے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہے. یہ باتیں نہ تو کوئی بتاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم ظاہر آسان زندگی گزارنے کے عادی ہیں، پھر ساری زندگی جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ پھر اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے. بہرحال یہ آدم علیہ السلام کا نکاح جو جنت میں ہوا تو کس ذکر کی برکت سے ہوا؟ درود پاک کی برکت سے. نسل انسانی کا جو آغاز ہوا وہ درود کی برکت سے ہوا. یہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء تک پہنچا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل آئے، اور حضرت اسماعیل نبی کریم کے دادوں میں سب سے آخری دادا ہے، سب سے آخری دادا نبیوں میں. حضرت اسماعیل کے گلے میں جب چھری چلنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 70 بار چھری چلائی. جب چھری چلائی اور دیکھا تو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ہاتھ پہ، یعنی محسوس نہیں نہ ہوا کہ کوئی چیز ذبح ہوئی ہے، تو جھنجھلائے غصے سے اور چھری کو زور سے پھینکا اور اس کو کہنے لگے کاٹتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا اے خلیل اللہ، آپ تو زور لگاتے ہیں کہ کاٹوں اور میرا رب مجھے سختی سے کہتا ہے ایک بال بھی نہ کٹنے پائے میرے اسماعیل کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چلائی تو گرم گرم بہتا ہوا خون ان کو اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا. خون کی گرماہٹ سے انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے بیٹا ذبح کر دیا ہے، اور ان کے بھی قربان جائیں جن کے لیے لا الہ الا اللہ ہی سب کچھ تھا. تو جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل تو ذرا فاصلے پہ کھڑے مسکراتے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. اور یہ دمبا اللہ تعالیٰ اسے قرآن میں کہتا ہے کہ یہ فدیہ عظیم ہے، اور کتابوں کے مطابق 4000 سال یہ دمبا جنت میں پلا تھا. اور یہ دمبا کون سا دمبا تھا بھلا؟ وہ جو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، تو ایک کی رد ہو گئی تھی اور ایک کی قبول ہو گئی تھی. اس زمانے میں جب صدقہ یا قربانی قبول ہوتی تھی تو جانور اٹھا لیا جاتا تھا. اگر کوئی کھانے پینے کی چیز گندم وغیرہ ہوتی تھی تو جلا دی جاتی تھی، اس کا مطلب ہے قبول ہے. یہ دمبا آدم کے ان 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اللہ کی راہ میں. 4000 سال اللہ نے اس دمبے کو جنت میں پالا. 4000 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پر اتارا. وجہ کیا تھی؟ کہانی وہاں سے شروع ہوئی جب زمین پر پہلے 2 انسانوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کی اور صدقہ نکالا، اور کہانی یہاں آ کے ٹھہری کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کریم کے دادا تھے، اور اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا. کیسے وہ ذبح ہو سکتے تھے؟ کہ نور محمدی کے امین تھے، وہ نور ان سے آگے منتقل ہونا تھا اور رسول اللہ کی پیشانی میں چمکنا تھا. جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار گلزار ہوئی تھی اس کا سبب بھی نور محمدی ہی تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے اس کا سبب بھی نور محمدی تھا. جو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا اس کا سبب بھی نور محمدی تھا. جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا گیا تھا اس کا سبب بھی نور محمدی ہی تھا. اور جو اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا گیا، یہ بہت تھوڑی سی بات ہے، ورنہ 1,000 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں، تو ساروں کی زندگی میں جو بھی کچھ ہوا اس خیر کا سبب نور محمدی تھا، کیونکہ وہ نور محمدی کے امین تھے. تو جنت سے اترنے والے پہلے شخص سے لے کر زمین پر نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی یعنی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ کہانی وہاں سے چلی یہاں تک پہنچی. سبب کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی آپ جیسا بنایا اور نہ ہی کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک کائنات کی پوری کہانی کے آغاز سے انجام تک جو وجہ ہے وہ وجہ تخلیق نور محمد ہے. کہ اللہ نے اگر محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو گھاس کی پتی کو بھی پیدا نہ فرماتا. جی تم ہی ہو یہاں سے وہاں تک، کوئی حد نہیں ہے کہاں سے کہاں تک. نبی جی تم ہی ہو یہاں سے وہاں تک،
यहाँ से वहाँ तक नबी जी तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू जो ढूंढे वो पाए यहाँ से वहाँ तक नबी जी तुम ही हो यहाँ से वहाँ तक कोई हद नहीं है कहाँ से कहाँ तक कोई हर्फ ले लो किसी भी ज़बान से न पूरी पड़े मुझको हुस्ने बयां से जो पहली घड़ी से चलो ता क़यामत किसे और पाऊं यहाँ से वहाँ तक जो पहली घड़ी से चलो ता क़यामत किसे और पाऊं यहाँ से वहाँ तक नबी जी तुम ही हो यहाँ से वहाँ तक कोई हद नहीं है कहाँ से कहाँ तक है दिल जिनका चेहरा तो जुल्फे है रातें किताबे खुदा खुद करे जिनकी बातें नमक भी शहद भी इन्हीं की है हस्ती ये जीने की लज़्ज़त यहाँ से वहाँ तक नमक भी शहद भी इन्हीं की है हस्ती ये जीने की लज़्ज़त यहाँ से वहाँ तक नबी जी तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू जो ढूंढे वो पाए यहाँ से वहाँ तक हमें कसम खानी हो खाए खुदा की खुदा जब उठाए कहे मुस्तफा की कोई तुमसे बढ़कर नहीं इसको प्यारा अगर कोई समझे यहाँ से वहाँ तक कोई तुमसे बढ़कर नहीं इसको प्यारा अगर कोई समझे यहाँ से वहाँ तक नबी जी तुम ही हो यहाँ से वहाँ तक कोई हद नहीं है कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी ही बातें तुम्हारे ही किस्से जो बोले सुनाए जो चुप हो बताए
پائے یہاں سے وہاں تک، جو ڈھونڈے وہ پائے یہاں سے وہاں تک، یہ جینے کی لذت یہاں سے وہاں تک، نبی جی تم ہی ہو یہاں سے وہاں تک، کوئی حد نہیں ہے کہاں سے کہاں تک، کوئی حد نہیں ہے کہاں سے کہاں تک، نبی جی تم ہی ہو یہاں سے وہاں تک۔ یا نبی اپنے گھرانے کا اتارا دیجئے، یا نبی اپنے گھرانے کا اتارا دیجئے، میری بے چارگی کو کوئی تو چارہ دیجئے، میری بے چارگی کو کوئی تو چارہ دیجئے، مشکلیں روز نئی سر پہ کھڑی ہوتی ہیں، ڈوبتی ہوں مجھے کو دل کے پاس سہارا دیجئے، یا نبی اپنے گھرانے کا اتارا دیجئے، میری بے چارگی کو کوئی تو چارہ دیجئے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ انڈیا کا ایک بادشاہ، ہندوستان کا ایک بادشاہ، بلکہ ہندوستان کا ایک بڑا نام والا بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، جس نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا، اور اس نے 17 بار اس مندر پہ حملہ کیا تھا، پھر اس کو فتح کیا تھا۔ اس کے دل میں 2-3 ایسے خیال آتے تھے، جیسے بندے کو وسوسہ آتا رہتا ہے نا، اور شیطان کو اگر ایک بار وسوسے کا رستہ دے دینا تو یہ کبھی بھی آپ کی جان نہیں چھوڑتا پھر۔ اس لیے وسوسے سے نکلنے کا سب سے آسان طریقہ، اللہ نے آپ کو ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس کی مدد سے آپ شیطان کو نیست و نابود کر سکتی ہیں، اور وہ ہتھیار ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام فخر الدین رازی کے نا، انہوں نے اللہ کے ہونے پر، یعنی اللہ کی دل، اللہ موجود ہے، اس پر انہوں نے 100 دلیلیں قائم کی، کتاب لکھی۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اے رازی تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ تو فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی، اس نے وہ توڑ دی، رد کر دی، اس کا جواب دیا، دوسری دی اس کا دیا، تیسری دی اس کا دیا، 50 دلیلیں، 70 دلیلیں، 80 دلیلیں،
100 دلیلیں انہوں نے دی اور 100 کی 100 دلیلوں کا جواب شیطان نے دیا. اس لیے دیا کہ شیطان خود فرشتوں کا استاد رہا ہے جنت میں. یہ تو اپنے تکبر کی وجہ سے مارا گیا، علم اس کے پاس بہت تھا. وہ اسی لیے کہتے ہیں علم باہج فقیر کہاوے کافر مرے دیوانہ ہوں، کہ جس کے پاس علم ہو اور فقر نہ ہو تو اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے علم کے تکبر میں ہی مار جاتا ہے. تو وہ یہ شکر ہے کہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا رشتہ اپنے مرشد سے پکا تھا. جب مرشد نے ان کا حال دیکھا نا تو وہ کہیں دور کسی مسجد میں وضو کر رہے تھے، انہوں نے وہیں سے آواز لگائی ہے اے راضی کہہ نہیں دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانا. جب فخر الدین رازی نے یہ کہا تو شیطان نے ان کی جان چھوڑی. یہ اتنا مردود ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اپنے دماغ میں کوئی سوچ غلط آ جائے نا اور آپ اس کو نکالنے کے بجائے اس پہ سوچنے لگے تو یہ آپ کو پکڑ لیتا ہے. تو ہمیشہ کسی غلط بات پر یا غلط سوچ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان رد ہو. تو اب یہ دروازہ بیٹے بند کر دو، اس کو بند کر دو دروازہ. یہ جو لوگ محمود غزنوی جیسے بادشاہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں. ایک تو اس کو یہ بات ذہن میں وسوسہ آتا تھا. دوسرا وسوسہ اس کو یہ آتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور تیسرا وسوسہ اس کو یہ آتا تھا کہ یہ جو علماء کرام ہیں، مولوی جن کو عام زبان میں بولا جاتا ہے، ان کو روٹی بھی لوگ دیتے ہیں، ان کو تنخواہ بھی لوگ دیتے ہیں. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے علم کے وارث ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو دنیا میں تو ان کی کوئی جگہ ہے نہیں، تو یہ کیسے حضور کے علم کے وارث ہو سکتے ہیں، حضور کی وراثت کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت بڑی شان ہے کہ کوئی نبی کے ترکے کا وارث ہو. اب یہ تینوں وسوسے اس کے دماغ میں چلتے رہتے تھے، کبھی ایک زیادہ ہوتا کبھی دوسرا زیادہ ہوتا. ایک دن وہ رات کو گشت پہ نکلا، محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ گلیوں میں گشت کر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا لڑکا ایک اندھیری سی جگہ پہ بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ اٹھتا ہے اور ایک بنیے کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. اس چراغ دکان میں سے کوئی روشن دان تھا جس میں سے تھوڑی تھوڑی روشنی باہر آتی تھی. وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے جا کے اس روشنی میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آ کے اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر گزرتی وہ پھر اس روشنی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. تو محمود غزنوی کو بڑا عجیب لگا. وہ اس بچے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتا ہے. اس نے دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، کوئی سبق استاد نے یاد کرنے کے لیے دیا ہوگا. تو وہ جو روشنی بنیے کی دکان سے نکل رہی تھی نا، وہ اس روشنی میں جا کے سبق پڑھتا تھا، پھر اندھیرے میں اپنی جگہ بیٹھ کے اس کو یاد کرتا تھا. پھر کچھ بھول جاتا تھا، پھر اٹھ کے بنیے کی دکان کے پاس جاتا، روشنی میں سبق دیکھتا، پھر اندھیرے میں آ کے بیٹھ کے یاد کرتا. تو محمود غزنوی نے اس کو کہا کہ بچے ایک لالٹین ہی خرید لو، اتنی مشقت اٹھاتے ہو. وہ رو پڑا. اس نے بعد محمود غزنوی کو تو پہچانا نہیں کون ہے. اس نے کہا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا ہے اور ماں میری بہت مشکل سے گھر کی روٹی پوری کرتی ہے. تو ہم کتنے لالٹین کے نخرے اٹھا سکتے ہیں، پھر اس کا تیل کون پورا کرے گا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب چیزیں پیسوں میں آتی تھی. ایک پیسہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی، لیکن غربت اتنی تھی کہ ایک پیسہ بھی نہیں تھا. تو محمود غزنوی نے اسی وقت اپنے جو اس کے چوکیدار ساتھ تھے، نگران جو چوکیدار تھے، ان کو بولا کہ یہ جو سب سے بڑی اس وقت لالٹین تمہارے پاس ہے، یہ اس بچے کو دو اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کرو، اور تیل کا سارا خرچہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے ہماری نگرانی میں، کہ اس کی لالٹین میں تیل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. محمود غزنوی اس بچے کو وہ لالٹین گفٹ کر کے واپس آ گیا. کہتا واپس آیا تو ایسی میٹھی نیند سویا کہ اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سویا تھا. نیکیاں تو وہ کرتا ہی رہتا تھا، نیک آدمی تھا، درود پاک کی بہت کثرت کرتا تھا. یہ درود لکھی محمود غزنوی کو ہی ملا ہوا درود ہے، یہ اتنا نیک بندہ تھا. پھر بھی کہتا اس رات سویا تو بڑی میٹھی نیند سویا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری گلیاں سج گئی ہیں، سارے بازار خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دور سے پکارا او سبکتگین کے بیٹے. اب یہ اس کا پہلا شک تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. تو میرے کریم نے اس کے دل کا حال جانا اور اس کو جواب کیا دیا. اور دور سے آواز لگائی او سبکتگین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث کی مدد کی ہے. یہ اس کا دوسرا شک تھا کہ علماء کیسے حضور کے وارث ہو سکتے ہیں. فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث کی مدد کی ہے، کل کو قیامت میں ہم تیری شفاعت کریں گے. یہ اس کا تیسرا شک تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دل کا حال بھی جانتے ہیں اور دل کے حال کو تبدیل کرنے کا حال بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
दे हबीबा तैन रब दियां रहमतां रब दे हबीबा तैन रब दियां रहमतां साडे जिने कम्मे आंदी साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई 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 सदके ते तेरे साडे घर बार चल दे सदके ते तेरे साडे घर बार चल दे तर गए ने बेड़े होण तर गए ने बेड़े होण औज बढ़ गई तर गए ने बेड़े होण औज बढ़ गई तर गए ने बेड़े होण औज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई पुछदे ने लोकी किथों लांदे ते लगांदे ओ पुछदे ने लोकी किथों लांदे ते लगांदे ओ पुछदे ने लोकी किथों लांदे ते लगांदे ओ तेरे ने खजाने ओना तेरे ने खजाने ओना खोज बढ़ गई तेरे ने खजाने ओना खोज बढ़ गई तेरे ने खजाने ओना खोज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई सोहणिया मैं तकना जेड़े इथों हट दे सोहणिया मैं तकना जेड़े इथों हट दे सोहणिया मैं तकना जेड़े इथों हट दे जिंद उन्हां लोकां लई जिंद उन्हां लोकां लई बोझ बन गई जिंद उन्हां लोकां लई बोझ बढ़ गई जिंद उन्हां लोकां लई बोझ बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई साडे जिने कम्मे आंदी मौज बढ़ गई बरकतां हज़ारां तेरे जिक्र दियां वेख के बरकतां हज़ारां तेरे जिक्र दियां वेख के बरकतां हज़ारां तेरे जिक्र दियां वेख के कल्ला नहीं मैं रहा होण कल्ला नहीं मैं रहा होण फौज बढ़ गई कल्ला नहीं मैं रहा होण फौज बढ़ गई कल्ला
रब दिया रहमतां रब दे हबीबा तैनू रब दिया रहमतां साडे जेने कम्मे आंदी साडे जेने कम्मे आंदी मौज बन गई 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 मदीने के दिन हो मदीने की रातें लबों पे हो आका तुम्हारी ही बातें हाँ मदीने के दिन हो मदीने की रातें लबों पे हो आका तुम्हारी ही बातें वो मिंबर उजाली वो मेहराब देखूं मुयस्सर हो आँखों को सारी सौगातें मेरे लफ्ज़ उनकी मोहब्बत से महके तो पा जाए मन मेरा सारी मुरादें वो लब मुस्कुराए वो दंदान चमके चमक जाए मेरे मुक़द्दर की रातें पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला इस जिंदगी की बस यही कीमत लगाइए सरकार फंसे मर्द बकी में सुलाइए। बकी को जानते हो क्या चीज है? जन्नतुल बकी, ये वो कब्रिस्तान है जो नबी करीम के कदमैन की सिमत में है। ये नबी पाक का रोज़ा पाक है, ये मस्जिद नबी का सहन है और ये जन्नतुल बकी है। नबी पाक इस तरह ऐसे आराम फरमाए ना, ये आपका चेहरा पाक है और ये आपके कदम शरीफ नबी के कदम की सिमत है, फिर सहन है, फिर जन्नतुल बकी है। जो लोग जन्नतुल बकी में जिनकी कब्रें हैं वो नबी के कदमों में सो रहे हैं और इसी सिमत में ऊपर गुंबद खजरा है। तो गुंबद खजरा का साया भी जन्नतुल बकी वालों को नसीब है। और जन्नतुल बकी वालों के लिए हदीस है कि क़यामत के दिन
فرشتے جنت البقیع کو ایسے اٹھائیں گے جیسے آپ اپنے بستر کی چادر اٹھاتے ہیں، چاروں کونوں سے پکڑیں گے اور اٹھا کر جنت میں جھاڑ دیں گے. ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ بقیع میں سلائے ہی وہ لوگ جائیں گے جو ان قدموں میں پہنچنے کے لائق ہوں گے. مولوی معراج صاحب نے انڈیا سے گئے حج کرنے کے لیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حج پانی کے جہاز پہ ہوتا تھا اور لوگ اپنے رشتہ داروں سے گناہ بخشوا کے جاتے تھے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو وہ بھی سب سے پہلے ملا کے گئے اور انہوں نے کہا ہمیں تو بس اب الوداع کرو کیونکہ ہم مڑ کے نہیں آئیں گے، باقی زندگی ہم مدینے میں ہی رہیں گے تاکہ مرے تو جنت البقیع میں دفن کیے جائیں. اس زندگی کی بس یہی قیمت لگائیے، سرکار پس مرگ بقیع میں سلائیے. ہمارے یہاں تو بدنصیبی سے لوگ جیسے اپنے گھروں پہ وہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے باپ کا گھر، دادے کا گھر، ایسے قبرستان بھی ہوتے ہیں. یہ فلانوں کا قبرستان ہے، یہ فلانوں کا قبرستان ہے. قبرستان تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تختی لگنے سے قبر نہیں بدلتی. قبر تو بس ویسی ہی ہوتی ہے جیسے قبر میں جانے والا بندہ ہوتا ہے. ہاں کوئی قبرستان تختی کے لائق ہے تو وہ جنت البقیع ہے اور جنت المعلیٰ ہے. تو وہ کہنے لگے میں 6 مہینے نہیں گزرے تھے جب سارے حاجی واپس آئے تو مولوی معراج صاحب بھی واپس آ گئے. تو جو دوست وغیرہ تھے انہوں نے ساروں نے کہا حضرت آپ تو الوداع کر کے گئے تھے کہ اب باقی ساری زندگی مدینے میں رہیں گے، مڑ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ایک رات میں مدینے پاک میں جنت البقیع کے پاس سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ جنت البقیع میں بڑا رش ہے، بہت سارے جنازے جنت البقیع میں لائے جا رہے ہیں اور بہت سارے جنازے جنت البقیع سے لے جائے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا حضور کے عاشق دنیا میں جہاں بھی مرے حضور کے حکم سے ان کو جنت البقیع میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو یہاں سے نکالے جا رہے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہوئے دوسرے ملکوں کی حسرت میں رہتے تھے، ان کے جنازے جنت البقیع سے نکال کے وہیں بھیجے جا رہے ہیں جہاں کی حسرت میں یہ زندہ رہتے تھے. تو آپ کو سمجھ آئی کہ جنت البقیع کی حسرت کرنے والے جنت البقیع میں پہنچا دیے جاتے ہیں. گھر والے انہیں کہیں بھی دبائیں، اللہ کے محبوب ان کو اپنے قدموں میں سلا لیتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے روئیں کہ یا رسول اللہ گھر نہیں تو قبر ہی دیں، کچھ تو دیں نا. گھر مدینے میں نہیں ملتا، نہیں میرا منہ نہیں میری اوقات، قبر دے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے کریم ہیں، مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. تو اگر گھر نصیب میں نہیں لکھا تو قبر ہی مل جائے گی. یہ اس سے بھی بڑی بات ہوگی کہ جنت البقیع میں قبر نصیب ہو. اس زندگی کی بس یہی قیمت لگائیے، سرکار پس مرگ بقیع میں سلائیے. قدمین میں نصیب ہو آخر آرام گاہ، میری لحد کو سایہ خضرا پہنچائیے. آنکھیں ترس ترس کی ہوئی بند ہیں حضور، للہ اب تو چہرے سے پردہ ہٹائیے. آنکھیں ترس ترس کی ہوئی بند ہیں حضور، للہ اب تو چہرے سے پردہ ہٹائیے. ساری عمر دعا میں فقط آپ کو مانگا، اب آ گئے ہیں لوٹ کے واپس نہ جائیے. آئیں گے قبر میں حضور. ساری عمر دعا میں فقط آپ کو مانگا، اب آ گئے ہیں لوٹ کے واپس نہ جائیے. لجپال ہے کریم ہے اور مجھ پہ مہربان، جیسی بھی ہوں حضور مجھے بس نبھائیے. لجپال ہے کریم ہے اور مجھ پہ مہربان، جیسے بھی ہوں حضور مجھے بس نبھائیے. ساری عمر دعا میں فقط آپ کو مانگا، اب آ گئے ہیں لوٹ کر للہ نہ جائیے. اور آنکھیں ترس ترس کے ہوئی بند ہیں حضور، للہ اب تو چہرے سے پردہ ہٹائیے. قدمین میں نصیب ہو آخر آرام گاہ، میری لحد کو سایہ خضرا پہنچائیے. اس زندگی کی بس یہی قیمت لگائیے، سرکار پس مرگ بقیع میں سلائیے. سینے میں جب چھپی تھی تمنائے مدینہ، تمنائے مدینہ. سینے میں جب چھپی تھی تمنائے مدینہ، تمنائے مدینہ. ہر لمحہ دل پکارتا تھا ہائے مدینہ، ہائے مدینہ.
ایک خیال ساتھ لیے پھرتا تھا ہر سو، ہاں پھرتا تھا ہر سو، بس ایک خیال ساتھ لیے پھرتا تھا ہر سو، ہاں پھرتا تھا ہر سو، کوئی سبب ہو کس طرح سے جائے مدینہ، ہاں جائے مدینہ، کوئی سبب ہو کس طرح سے جائے مدینہ، ہاں جائے مدینہ، ہر لمحہ دل پکارتا تھا ہائے مدینہ، ہائے مدینہ، تھی بے یقین وہ مجھے بلوائے بھلا کیوں، بلوائے بھلا کیوں، تھی بے یقین وہ مجھے بلوائے بھلا کیوں، بلوائے بھلا کیوں، پھر بھی تھا انتظار کہیں آئے مدینہ، کہیں آئے مدینہ، پھر بھی تھا انتظار کہیں آئے مدینہ، کہیں آئے مدینہ، ہر لمحہ دل پکارتا تھا ہائے مدینہ، ہائے مدینہ، سجدے میں گڑ گڑا کے فقط ایک ہی دعا، فقط ایک ہی دعا، سجدے میں گڑ گڑا کے فقط ایک ہی دعا، فقط ایک ہی دعا، بس مانگنا کہ ہو عطا فضائے مدینہ، ہاں فضائے مدینہ، بس مانگنا کہ ہو عطا فضائے مدینہ، ہاں فضائے مدینہ، میری طلب تو ایک دفعہ دیکھنے کی تھی، ہاں دیکھنے کی تھی، میری طلب تو ایک دفعہ دیکھنے کی تھی، ہاں دیکھنے کی تھی، ان کی سخا سے ہو گئی عطائے مدینہ، ہاں عطائے مدینہ، ہر لمحہ دل پکارتا تھا ہائے مدینہ، ہائے مدینہ، اب کچھ نہیں حسرت ہے فقط ایک آرزو، فقط ایک آرزو، اب کچھ نہیں حسرت ہے فقط ایک آرزو، فقط ایک آرزو، دائم رہے دامن میں یہ گلہائے مدینہ، گلہائے مدینہ، دائم رہے دامن میں یہ گلہائے مدینہ، گلہائے مدینہ، تھی بے یقین وہ مجھے بلوائے بھلا کیوں، بلوائے بھلا کیوں، پھر بھی تھا انتظار کہیں آئے مدینہ، کہیں آئے مدینہ، پھر بھی تھا انتظار کہیں آئے مدینہ،
वो जानते हैं ना सारे मौसम उदास रखना, सजदे में गिड़ गिड़ा के फकत एक ही दुआ, फकत एक ही दुआ, सजदे में गिड़ गिड़ा के फकत एक ही दुआ, फकत एक ही दुआ, बस मांगना के हो अता फज़ाए मदीना, हाँ फज़ाए मदीना, सीने में जब छुपी थी तमन्नाए मदीना, तमन्नाए मदीना, हर लम्हा दिल पुकारता था हाय मदीना, हाय मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। ऐ मौला अली ऐ शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। ऐ मौला अली ऐ शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। तुमने सुनी फरियाद सभी की, तुमने मदद की बंदों की, तुमने सुनी फरियाद सभी की, तुमने मदद की बंदों की, अब मेरी भी सुन लो बहरे खुदा, मौला अब मेरी भी सुन लो बहरे खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। ऐ मौला अली ऐ शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आप सुभान अल्लाह कहें और यहाँ से अपना हिस्सा उठाएं। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ और अल्लाह है, ये हमारे पास मिला के 3 करोड़ 2.5 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु समद है, या अल्लाह या ज़ाहिर या बातिन 1 करोड़ 3 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। बड़ी सवाते वाला दे अल्लाह अजली नार है 1.5 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। और ये कार्ड्स आप देखते भी जाएं, साथ सुभान अल्लाह कहते जाएं। या
या क़य्यूम है और या क़ादिर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन है, और ये सब हमारे पास मिला के 2 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। पहला कलमा है 1,01,50,000 दफ़ा पढ़ा हुआ मौजूद है। और दूसरा कलमा है 1,01,00,000 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। और दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा कलमा कुल मिला के 4 करोड़ मरतबा ये सारे कलमे पढ़े हुए मौजूद हैं। सूरह वाक़िया है और सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है, और ये मिलाकर हमारे पास 1,21,800 मरतबा पढ़ी हुई मौजूद है। और सूरह तगाबुन है, सूरह इखलास है, सूरह रहमान है और सूरह कहफ के आखिरी 10 आयात हैं, और ये हमारे पास मिलाकर तकरीबन 1,01,500 मरतबा पढ़ी हुई मौजूद है। और सूरह शिर के आखिरी आयात हैं, सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, सूरह कौसर है, और ये मिलाकर हमारे पास 22,000 मरतबा पढ़ी हुई मौजूद है। 4 कुल हैं, 10,000 मरतबा पढ़े हुए मौजूद हैं। और खत्म कुरान है, 26 खत्म कुरान का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के लिए यहाँ मौजूद है। नवाफिल हैं, 2,350 नवाफिल का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। सलातुल तस्बीह है, 201 सलातुल तस्बीह पढ़ी हुई मौजूद है। दलाइल खैरात है, 35 दलाइल खैरात का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। ये दिखा दो फातिमा ऐसे कार्ड्स दिखा दे। नहीं, उसको पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा? अच्छा, निकाल देना, ये निकाल के रख दिया करें तो आसान हो जाता है। दरूद शिफा है, खैर व बरकत का दरूद है, बख्शिश और मग़फ़िरत का दरूद है। तो मैं बैठी है ना, पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है, दुआए अंस है, दीन और दुनिया की नेमतों के लिए पढ़ा जाने वाला दरूद है, दरूद शिफात है, दुनिया और आखिरत की सुरखरुई वाला दरूद है। ये सारे दरूद 720 मरतबा, यानी हर दरूद 720 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। और ये किसी की सारा साल की मेहनत होगी, कोई सारा साल की तस्बीहां पढ़ता होगा गिन के, तो ये तब 720 मरतबा बना है। ओवरऑल हर दरूद 720 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है। या नहीं